अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कौन है जिसने बेबी चाची के पाँव पकड़े हैं? कौन है आखिर जिसको रंगीला ने ये मिशन दिया और वो इस मिशन में कामयाब रहा और ख़ान फैमिली को खामोश करवा ही दिया। ठीक है, और वो जो कहती है वो करके दिखाती है। और वो उसने लास्ट वीडियो में बोला था कि सब लोग ऐसे मेरे पीछे पड़ गए हैं जैसे एक फ़िल्म या ड्रामा की हीरोइन के पीछे बहुत सारे लोग हाथ धो के पड़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई सामने आएगी, आएगी, ज़रूर आएगी। तो जी फाइनली रंगीला जी का जादू चल चुका है और बेबी चाची खामोश हो चुकी हैं। और कौन है आखिर, कौन है इतना जी वकार बुलंदो बाला रुतबा रखने वाला जिसकी बात चची ने और खान फैमिली ने मानी और स्पेशली चाचू जी ने। आज इस पे इस राज से पर्दा उठाना है जी। बड़ी अहम वीडियो है, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मेरी बहुत ही बहुत 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 प्यारी फॉलोवर हैं जी, वो उम्रा के लिए जा रही हैं। उनको अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सब मुसलमान तमाम आशिकान रसूल को मदीने पाक की और अल्लाह अपने घर की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि सूहे तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर ना जाना। सूहे तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर ना जाना। मेरी आँखों को दिखा दो, मेरी आँखों को दिखा दो, शहीदी का आस्ताना। सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर ना जाना। तो जी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं इस तरह की ख़बर सुनती हूँ। तो आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है और मैं भी करूँगी। और उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हम सब के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और बिलखुसूस हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें जी। तो आज की जो वीडियो है उसको करते हैं स्टार्ट। अपने हम लोग टॉपिक से हट जाते हैं, लेकिन क्या करें, मुसलमान है ना, फिर अंदर से वो एक जाग उठती है वो। अ, मतलब कि जब कोई जा रहा होता है ना, तो एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं हमारी भी। तो जनाब आली, हाँ, आशा जी का जादू चल चुका है और उसने क्या किया, क्या कहा आखिर चची जी को, मैं बताती हूँ जी। उसने ये कहा, जब उसकी धमकियाँ, गालियाँ और ये तमाम चीज़ें जो हैं, सारे हरबे आजमाए, वीडियो में भी जवाब दिया और धमकियाँ भी लगा ली, यहाँ तक से जान से मारने का बोल दिया, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि जब आप किसी को तड़ियाँ लगाते हैं ना, तो अगलों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी होती, अगले और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और मामलात सुलझने की बजाय उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। इन्हें लगता है कि भाई हम ज़रा से थोड़े चार बंदे हमें जानते हैं, हमारे 2-4 फॉलोवर इनसे ज़्यादा हैं, तो हमारी बड़ी जो है ना वर्थ है, हमारी बड़ी पावर है। और ये ख़ुद को सुपर वूमेन समझने लगी हैं और ख़ुद को हसीनों की बिजलियाँ, ये बिजलियाँ गिराती है हसीना, तो ये ख़ुद को हसीनाओं में शामिल करने लगी हैं। ये ख़ुद को मायरा खान समझने लगी हैं और इनको लगता है कि मैं किसी को भी दाना डालूंगी, दाना चुग लेगा और उसके बाद वो मेरी कहले पे गालियाँ भी देगा, अगलों की माँ बहन को के इंसल्ट भी करेगा और अगलों को मारने की भी बोल देगा। तो भाई मेरा तो काम घर में बैठे बैठे हो जाएगा। पर ना 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 ना, आपने देखा खान फैमिली ने कहा कि अब हम खामोश नहीं होंगे। जब इन्होंने देखा कि अब घी सीधी उंगलियों से नहीं निकल रहा, उंगली टेढ़ी करना पड़ेगी। जैसे कल मैंने कल आपको बता दिया था ना, देख ले फिर मेरी पेशेंट गोलियाँ कैसे करेक्ट साबित होती हैं। वो मैंने कल कहा था कि ये रजब की तरह पाँव पड़ेगी, रजब का यही तरीका है पहले कहना ओ फलानिया, ओ इंज ओ उंज। जैसे वो अभी सैद रैपर है ना, उसकी शादी हुई थी, उसने कहा साड़ियाँ कापियाँ हैं, तू साड़ियाँ कापियाँ तो करन वाला कोई जमे नहीं। बाद में कहता है ओ मेरे भाई तेनू मुबारक होवे, ओ मेरे भाई हैं जी, तो मेरे इसी तरह अनस के साथ अखाड़े में जब ये उतरा था तो इसने कितनी बड़के फड़के मारी थी और एक ही घूसा खा के ये ढेर हो गया था और माफ़ियाँ मांगते हुए वहाँ से भागा था। और बेशुमार इसकी जो है ना सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह की मिसालों से
کہ جس کو اس نے تڑیاں لگائی ہیں بعد میں اسی کے ساتھ ایک پلیٹ میں اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، تو گٹے گوٹے پکڑ لیتا ہے نا، معافیاں تلافیاں کر لیتا ہے۔ تو جناب عالی یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اور کس انداز میں ہوا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ رنگیلا صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا چاچی بن چڑیل نہ بن، تو میرے حال تے رحم کر میری چاچی ہے، تو مینوں پچھلی عمرے اینا ذلیل نہ کر سوشل میڈیا تو، تینوں تے پتہ ہی ہے کہ میں بڑی دکھی ہاں ہے، درداں دی ماری ہوئی، میرے کول کچھ بھی ہن رہ نہیں گیا سوائے عزت دے، ایکو ایک میری عزت ہے، وہ بھی تو ہن میری نیلام کرن تے تلی پئی ہے نہیں میری چاچی ہے، میں تیرے اگے ہاتھ جوڑ دی ہاں، میں تیرے اگے تیرے پیر پوندی ہاں، تو مینوں معاف کر دے، تو ہن بس کر جا، ایتھے ہی اس چیپٹر نو کلوز کر دے، میں تیری بڑی شکر گزار ہوواں گی، تیرے کول دعاواں منگاں گی، تے میری پچھلی عمر دا لحاظ کر لے، تو کسی ہور چیز دا تے لحاظ کیتا نہیں، پر میں تینوں واسطے دینی ہے، تیری تے میری عمر تھوڑا جہی فرق ہے، مینوں بھین سمجھ لے، چل بھتیجی نہیں بھین سمجھ لے، چھوٹی بھین سمجھ لے، جیسے شاہدہ کی بہن بنی ہوئی تو کیا چچی کی بہن نہیں بن سکتی؟ تو چاچی نے کہا چل لو رنگیلا کیتا تینوں معاف ہے، تو معافی مانگ لی بس ٹھیک ہے۔ تو یہ اندر خانے جو کھچڑی پکی ہے، یہ کوئی پاورفل بندہ، کوئی پاورفل رشتہ جس کی چچی جی شاید بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں گی، اس کو اندر خانے ڈالا گیا اور معافیاں تلافیاں ہوئیں، اور یہ جو خاموشی طاری ہوئی ہے یہ ایویں نہیں ہوئی، یہ آپ یہ مت سمجھیں کہ خان فیملی ایویں خاموش ہو گئی ہے، یہ ضرور شرائط رکھی گئی ہوں گی، جیسے کہ خان فیملی کی ویڈیو میں آپ نے سنا، محترمہ بیبی چچی اور چچو جان جو ہیں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ خاموشی تب تک رہے گی جب تک ادھر سے خاموشی رہے گی، سمجھ آ گئی آپ کو؟ چیزیں بڑی ہیں ہمارے پاس، مال بڑا ہے دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے، وہ ہے کہ اگر آپ کو دکھا دیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں، آپ مطلب آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ وہ چیزیں ہیں، لیکن کچھ تو پردہ داری رہنے دیں، یہ سارا کچھ انہوں نے مواد سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہر چیز کھول کے نہیں بتاتے، انہوں نے یہ چیزیں رکھ لی ہوئی ہیں کہ آئندہ اگر انہوں نے اچھل کود کی، آئندہ کوئی انہوں نے شوش پونا کیا، جیسے سٹیٹس لگائے یا ادھر ادھر منہ ماری کی، خاندان میں جا کے یہ کہا کہ بھئی وہ تو نکمہ سی، وہ تو انج دا سی، وہ تو انج دا سی ہیں، تو پھر یہ چیزیں استعمال ہوں گی، اور پھر اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی اب حرکت کی تو مجھے لگتا ہے کہ خان فیملی اگلی بار ان کا بالکل بھی حیا نہیں کرے گی، ابھی تو پھر بھی انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی نا، میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی ہے، ابھی انہوں نے کچھ نہیں ان کا بگاڑا، کچھ نہیں ابھی انہوں نے ان کو کہا، وہ تو مریم کی تو سب کو پتہ تھی نا، وہ باتیں تو ہمیں سب کو پتہ تھیں، وہ کوئی یہ تو نہیں تھا کہ کوئی نئی باتیں تھیں، لیکن یہ جو پنڈورا باکس کھلنے والا تھا نا سینئر بزرگ خاتون کا، ہماری کہی ہوئی کچھ باتوں پہ تو سٹیمپ لگائی چاچی نے، مزید بھی چچی جو ہے اس کے پول کھولنے والی تھی، تو جب تڑیوں سے کام نہیں چلا تو معافیاں تلافیاں ہوئیں، اور معافیاں تلافیاں کیسے ہوئیں اس کا ثبوت میں آپ کو دیتی ہوں، آپ کہیں گی کہ کدھر ہوئیں، آپ ثبوت دیں لیز مدر، اس کی لاسٹ ویڈیو آپ نے دیکھی، لاسٹ ویڈیو میں اس کا بیہیویئر آپ نے چیک کیا، کس کے اوپر گرج رہی تھی ہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں یہ تو ہمیں بھی پتہ، لیکن گرج حسب معمول کس پہ گرج رہی تھی؟ 5 عورتیں، 5 عورتوں کا کھانا خراب ہو جائے، 5 عورتوں کا یہ ہو جائے، 5 عورتیں میری پیچھے ہیں، او مووی کی ہیروئن، اس نے کہا تھا مجھے انصاف ملے گا، انصاف، سچ سامنے آئے گا، کون سا سچ سامنے آئے گا؟ کون سا تمہاری جان پہ ظلم ہوا ہے؟ کس نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ کون سے سچ کی بات کرتی ہو؟ تم تو کہتی ہو کہ کوئی بات ہوئی نہیں ہے، کوئی مسئلے ہے ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، تو پھر کون سا سچ سامنے لانا چاہتی ہو یہ بھی تو بتاؤ نا بی بی۔ تو عزت اللہ نے اس کی رکھ لی ہے جی، پھر بھی میں کہتی ہوں کہ شکر ادا کرے کہ چاچی نے ہاتھ تھولا رکھا ہے، اور اللہ جانے کس کے کہنے پہ یا خود ان کو، کیونکہ ہم بھی مسلسل ان کو کہہ رہے تھے کہ بس کر دیں بس کر دیں، اللہ نے ان کے دل میں شاید رحم ڈال دیا ہو، یا خود انہیں بھی محسوس ہوا ہو کہ نہیں بس اب اتنا ٹھیک ہے، لیکن یہ جو باقی باتیں ہیں انہوں نے سنبھال کے رکھ لیا کہ اگر یہ پھر پھدکی یا اس رنگیلا نے مریم کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تربیت پہ انگلیاں اٹھائیں، جب پھر کوئی تڑیاں یا دھمکیاں لگائیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کو چھوڑیں گے، اور اب ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے کہ ہم نے
بات کس طریقے سے کرنی ہے. وہ بات اس طریقے سے کریں گے کہ دیکھنے والوں کو سمجھ بھی آ جائے گا اور ان کے اوپر کوئی مطلب کہ یہ ایکشن بھی نہیں لے پائیں گے. کہ جیسے انہوں نے پہلے گالیاں دلوائی نا کسی سے کہ تمہاری ماں کا نام لے لیا تو تمہاری ماں کا, اور اس بچے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اٹھا کے تو ان کو گالیاں بک دی. تو یہ معاملات ہیں. جب کچھ نہیں نہ ہو رہا ان سے ہو پاتا, جب سارے حربے ان کے فیل ہو جاتے ہیں تو یہ آ جاتی ہیں بیماری پہ ہیں. سانو درداں شروع ہو گئی نے, سانو تپ چڑھ گئے نے, سانو بخار ہو گئے نے, ساڈے بی پی ود گئے نے, سانو چکر آندے پے نے, کمزوریاں ہو گئی نے ہیں. پھر وہ بوڑھی ماں بیچاری جو خود بیمار ہے وہ پھر خدمتوں پہ معمور ہو جاتی ہے اور یوں پھر اپنا جو لوگوں کا دھیان ہے یہ دوسری طرف لگا دیتی ہیں تاکہ باقی باتیں دب جائیں, چھپ جائیں. تو ایسے نہیں ہوتا عائشہ خاتون. سوشل میڈیا پہ جب آپ کے منہ سے بات نکل جاتی ہے نا تو پھر وہ واپس نہیں مڑ کے آتی. تو تم لوگوں نے ہمیں دھمکیاں لگائیں تو میں تو کہتی ہوں نا آمنہ پیرنی سے کہ وہ جو تم نے مجھے اشارے کر کر کے بولا تھا کہ اب تو دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا, اب خود بل میں گھس گئی ہو. کرتی نا کچھ خالی تڑیاں لگانے کے لیے اور اپنی وائی ٹی فیملی کو بدھو بنانے کے لیے یہاں پہ تم لوگ آ جاتی ہو. تم لوگ ہو کیا ہیں, 2 ٹکے کی تم لوگ یوٹیوبر تم لوگ ہو کہ اگر آج یہ لوگ تمہیں دیکھنا چھوڑ دے تو تمہاری کیا ہے, کوئی تمہارے پاس ڈگریاں ہیں, کوئی گولڈ میڈلسٹ ہو, کوئی حسین آئے ہو, خوبصورت حسین عورتیں ہوں پاکستان کی, کوئی پاکستان کا نام روشن کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. وہ بلال کی وجہ سے تمہارا تکا لگ گیا اور تمہارا کچن میں دامنہ میں نام بن گیا تو تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی پتہ نہیں کوئی بڑی بلا ہوں. نہ بی بی, تم سے نا 1000 گنا بہتر ہماری فیملی میں بچیاں ہیں جنہوں نے اپنی آدھی زندگی تعلیم حاصل کرنے میں صرف کی اور آج بڑے بڑے عہدوں پہ جا کے بیٹھ کے کام کر رہی ہیں. سمجھ آئی؟ تم دو یہ یوٹیوب ہے کیا, آج بند ہو جائے تو تم کیا ہو, سڑکوں پہ آ جاؤ. تو ذرا اپنی زبانوں کو نا لگام دے کے رکھا کرو, بولنے سے پہلے نا 100 بار تولا کرو پھر بولا کرو. یوں بڑھ کے پھڑ کے مارنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن پھر اس پہ عمل کرنا نا بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے. آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا. تو بہرحال جی یہ تھا آج کا ریاکشن. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا, دعا میں آپ نے بہت زیادہ یاد رکھنا ہے. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.